بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گرفتاریاں اور رہائیاں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، کہیں خبر آتی ہے گرفتاری کی، کہیں خبر آتی ہے رہائی کی۔ اب اور گرفتاریاں ہوئی ہیں جن میں 3 اہم لوگ تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے وہ گرفتار ہیں۔ دنیا نیوز نے بھی اس خبر کو چلایا ہے، دیگر چینلز بھی یہ خبر چلا رہے ہیں۔ ان میں جناب جو لوگ حراست میں لیے گئے ہیں ان میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، سابق وزیر دفاع پرویز خٹک جو سابق وزیر اعلیٰ بھی ہیں خیبر پختونخوا کے، اور سابق گورنر کے پی کے شاہ فرمان، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے جی مذاکرات کے لیے بلایا گیا تھا۔ قریبی ذرائع اسد قیصر یہ کہہ رہے ہیں اسد قیصر، پرویز خٹک اور شاہ فرمان کو دن 11 بجے اسلام آباد میں نامعلوم مقام پر مذاکرات کے لیے بلایا گیا تھا۔ 11 بجے سے لے کر اب تک تینوں رہنماؤں کی واپسی نہیں ہوئی۔ جب کئی گھنٹوں بعد بھی تینوں رہنما واپس نہیں آئے تو پتہ کیا گیا، قریبی ذرائع اسد قیصر کہہ رہے ہیں، تینوں رہنماؤں کو پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے پریس کانفرنس کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اب جناب یہ خبر مختلف چینلز پر چلی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ کچھ رہائیاں بھی ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر لاہور سمیت 11 اضلاع میں پی ٹی آئی کارکنوں کی نظر بندی کا عدم قرار، 11 اضلاع میں۔ اور یہ مینٹیننس پبلک آرڈر کے تحت جو لوگ گرفتار تھے، تحریک انصاف کارکن گرفتار تھے، ان کی رہائی کی خبر ہے۔ پنجاب میں صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت 11 اضلاع میں پی ٹی آئی کارکنوں کی نظر بندی کے احکامات کا عدم قرار دے دیے گئے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صفدر سلیم شاہد نے عمران عباس بھٹی سمیت دیگر کی درخواستوں پر 9 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر افراد کی نظر بندی کے احکامات خلاف قانون قرار دیے گئے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ 9 مئی کے حیران کن واقعے نے پرامن اور جمہوری ملک کی مسخ شدہ تصویر پیش کی۔ امن و امان قائم رکھنا حکومت کی ذمہ داری تھی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں وزیر آباد، جھنگ، شیخپورہ، حافظ آباد، سیالکوٹ، منڈی بہاؤدین، گجرات، ننکانہ صاحب، گوجرانوالہ اور نارووال میں پی ٹی آئی کارکنوں کی نظر بندی کے احکامات کالعدم قرار دے دیے۔ اچھا، اس کے ساتھ اس سے پہلے کہ کراچی کے حوالے سے دیکھیے، عدالت نے پی ٹی آئی کے 34 کارکنوں کی ضمانت منظور کر لی۔ 9 مئی واقعات، سرکاری افسر کو نوکری سے معطل کر دیا گیا، تو جو اس میں سرکاری افسر ملوث تھے ان کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے۔ شرعیہ رفدی کی عدالتی حکم کے باوجود دوبارہ گرفتاری پر آئی جی اسلام آباد کو نوٹس۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ایک اور چیز، ہاں جی، جو خاص بات، فواد چودھری صاحب والا معاملہ۔ فواد چودھری صاحب آپ جانتے ہیں کہ سیاست کے حوالے سے انہوں نے بریک کا کہا تھا، پھر وہ پریس کانفرنس کرنے آئے اور انہوں نے کہا جی ہم سب سے رابطے میں ہیں، اور جن لوگوں کو نام لیا اب ان کی یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جی ان کو شاید حراست میں لیا گیا ہے۔ ابھی کچھ چینلز نے خبر چلائی ذرائع سے۔ اچھا، اب فواد چودھری صاحب خود تو گرفتار نہیں ہیں، رہا ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا جا سکے۔ شاہ محمود قریشی سے بھی انہوں نے ملاقات کی، لیکن اب ہوا یہ ہے کہ فواد چودھری کے ہی قریبی ساتھی چودھری ثقلین بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے سابق رہنما فواد چودھری کے قریبی ساتھی سابق ایم پی اے چودھری ثقلین کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ یہ اے آر وائی نے خبر لگائی ہے، ویسے ہر طرف یہ خبر چل رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق سابق ایم پی اے چودھری ثقلین فواد چودھری کے قریبی ساتھی ہیں، وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے روپوش تھے۔ 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری پر پرتشدد مظاہرے ہوئے تھے۔ مشتعل افراد نے لاہور جناح ہاؤس سمیت راولپنڈی جی ایچ کیو کے گیٹ پر دھاوا بول دیا تھا، جس کے بعد سے پولیس کی جانب سے پی ٹی آئی رہنماؤں کو پرتشدد مظاہروں، جلاؤ گھراؤ کے الزام میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے گرفتار تمام پی ٹی آئی رہنماؤں کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت کی جانب سے پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاریوں کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، اب آپ سنیے سلیم صافی صاحب کیا کہہ رہے ہیں فواد چودھری کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں فواد چودھری ان کے ساتھی جہانگیر ترین کے کہنے پر شاہ محمود قریشی سے ملنے گئے تھے۔ اور پھر جناب اس کے ساتھ ساتھ سہیل بڑائچ صاحب نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کہا جی فواد چودھری نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے، مگر نون لیگ کے پاس ہر جگہ امیدوار ہے اور پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کے بغیر وہ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اس کے علاوہ جناب سلیم صافی صاحب کو میں نے بتا دیا کہ فواد چودھری اور ان کے ساتھی جہانگیر ترین کے کہنے پر شاہ محمود قریشی سے ملنے گئے تھے، تو اب ہر کوئی ان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ منظور وسان صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور ان کی بھی پیشگوئیاں بڑی مشہور ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی ویسے پیشگوئی کی تھی کہ جی یہ جو عمران خان صاحب کا اقتدار ہے جا رہا ہے، اور اس طرح کی بات کی تھی، اور اس کے بعد یہ ہو گیا تھا۔ اب جنگ نے خبر چھاپی ہے جی منظور وسان کی فواد چودھری، شیخ رشید اور بشرا بی بی سے متعلق نئی پیشگوئی۔ سینئر رہنما اور مشیر زراعت منظور وسان نے شیخ رشید، فواد چودھری اور بشرا بی بی سے متعلق نئی پیشگوئیاں کر دیں۔
ان سے صحافی نے سوال کیا کہ وسان صاحب سنا ہے کہ بشریٰ بی بی بھی عمران خان کا ساتھ چھوڑنے والی ہیں. اس پر منظور وسان کا کہنا تھا کہ 80% امکانات ہے کہ بشریٰ بی بی عمران خان کا ساتھ چھوڑ جائے گی. ایسے حالات بھی ہوتے ہیں کہ بیوی شوہر کو چھوڑ دیتی ہے. منظور وسان نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی چھوڑنے والے کافی لوگ پی 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 میں آ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اب مستقبل پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو کا ہے. انہوں نے کہا کہ شیخ رشید کا کوئی مستقبل نہیں ہے. گرفتاری سے بچنے کے لیے بیماری کا کوئی بہانہ بنا کر ہاسپٹلائز ہوں گے. ان کا کہنا تھا کہ فواد چودھری، سب سے اہم، فواد چودھری پرانا جیالہ ہے، پرانا جیالہ یعنی پیپلز پارٹی کا بندہ ہے، وہ واپس اپنی پرانی پارٹی پی 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 میں ہی آئے گا. فواد ہمارا تھا اور ہمارا ہی رہے گا. یہ اب منظور وسان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری کی پاکستان پیپلز پارٹی میں واپسی ہونے والی ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے. فواد چودھری صاحب پیپلز پارٹی کو بڑی شدید تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں جب تک وہ تحریک انصاف میں تھے. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ جناب منظور وسان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو یہاں آنے والے ہیں. اس کے ساتھ جناب اسد عمر صاحب سے بھی سوال ہوا، فواد چودھری صاحب ایکٹیو ہیں اس حوالے سے، تو انہوں نے کہا جی جو فواد چودھری کر رہے ہیں میں اس میں ایکٹیو نہیں ہوں. پی ٹی آئی کے سابق جنرل سیکرٹری اسد عمر نے کہا کہ جو فواد چودھری کر رہے ہیں میں اس میں ایکٹیو نہیں ہوں. اسد عمر گلبرگ میں عسکری ٹاور پر حملہ اور جلاؤ گھروں سے متعلق کیس میں لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے. انسداد دہشت گردی عدالت نے اسد عمر کی عبوری ضمانت 13 جون تک منظور کر لی اور انہیں 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقے جمع کرانے کا حکم دیا. اب جہاں جاتے ہیں اس طرح کے سوال تو ہوتے ہیں، لیکن اب آپ نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی میں اس طرح ایکٹیو نہیں ہوں. تو بہرحال فواد چودھری صاحب ایکٹیو ضرور ہیں، لیکن میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ان کے حوالے سے یہ خبریں بھی ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں اور ان کے قریبی ساتھی بھی گرفتار ہو گئے ہیں. گرفتاریوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اور میں نے آپ سے رہائی کا بھی ذکر کر دیا. ابھی یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ علی مین گنڈا پور صاحب کے کچھ قریبی لوگ جو ان کا دھڑا تھا اس کے بھی غالباً 2 لوگوں نے تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے. اس کے ساتھ عثمان ڈار صاحب کے بھائی انہوں نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے. تو روزانہ کوئی نہ کوئی سامنے آ رہا ہے جو سیاست چھوڑنے کا کہہ رہا ہے، لیکن ابھی پریس کانفرنس ہم اس طرح سے نہیں دیکھ رہے. اب ویسے ہی اعلانات سامنے آ رہے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ کراچی کی عدالت نے پی ٹی آئی کے 34 کارکنان کی ضمانت منظور کی ہے اور یہ بھی ان پر الزام تھا جلاؤ گھراؤ کا، اور یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا تھا. ان کے وکلاء نے ضمانت کی درخواست دی تھی. دونوں فریقین کو سننے کے بعد عدالت نے فی فرد 30,000 روپے ضمانتی مچلقوں کے بس ضمانت منظور کر لی ہے. اور وہ جو میں نے آپ سے کہا کہ پنجاب بھر میں یعنی لاہور سمیت 11 اضلاع میں جو پی ٹی آئی کے کارکنان تھے ان کو مینٹیننس پبلک آرڈر کے تحت جن کو گرفتار کیا گیا تھا ان کی رہائی کا کہا گیا ہے. تو اس کا اب 9 صفحات مشتمل جو فیصلہ آیا ہے اس میں بھی نظر آ رہا ہے کہ عدالت نے کہا کہ بھئی یہ جلاؤ گھرا ہوا، اس پر افسوس کا اظہار کیا گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. عدالت نے فیصلے میں کہا کہ 9 مئی کو سیاسی لیڈر کی گرفتاری پر ملک بھر میں افسوسناک رد عمل سامنے آیا. حکومت نے 9 مئی کے واقعے پر بغیر سوچے سمجھے لاتعداد نظر بندی کے احکامات جاری کیے. حکومت کے پاس اگر کوئی شواہد موجود تھے تو فوجداری مقدمات میں گرفتاری کے لیے بہت وقت تھا. گرفتار افراد کو الزامات کا پتہ تو ہو تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکیں. بغیر مقدمات کے شہریوں کو اٹھا کر جیلوں میں ڈالنا افسوسناک ہے. فیصلے میں کہا گیا کہ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے ہر نوٹیفیکیشن میں صرف ڈی پی او کی رپورٹ پر شہریوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا. ڈپٹی کمشنر کی نظر بندی کا فیصلہ خود پبلک مینٹیننس آرڈر 1960 کے سیکشن 3 کی خلاف ورزی ہے. عدالت نے حکم دیا ہے کہ تمام نظربند افراد کو فوری طور پر رہا کیا جائے. یہ جناب ایکسپریس اور ہر جگہ یہ خبر رپورٹ ہو رہی ہے کیونکہ یہ معاملہ ہی ایسا ہے. تو اب جتنے بھی دھڑے بن رہے ہیں یا نئی پارٹیاں بن رہی ہیں، تحریک انصاف کو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو ہر طرف تو جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی میں بھی کچھ نون لیگ کی طرف ابھی تک کوئی خاطر خواہ تو نہیں، لیکن بہرحال ترین صاحب ہیں، فواد چودھری اپنی کوشش کر رہے ہیں، سب اپنی اپنی طرف لگے ہوئے ہیں کہ کتنے پنچھی کس کی طرف آتے ہیں. لیکن تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کا آپس میں مقابلہ ہو جائے آگے بڑھ کر. تو ابھی الیکشنز تک کچھ کہنا قبل از وقت ہے کہ کیا ہوگا، کیا یہ سب دھڑے اکٹھے ہو جائیں گے یا ان کا آپس میں کہیں مقابلہ ہو جائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.